السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہارے اولاد، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں باذن اللہ پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد آزمائش ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اور اس کی جو تفسیر ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے بے حد عزیز ہے، اور اس سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی آزمائش مال کے ذریعے سے بھی اور اولاد کے ذریعے سے بھی ہوتی رہتی ہے اس کے ایمان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ دیکھیں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر فرما بردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کی دیکھ ریکھ ایک انسان کیسے کرتا ہے۔ سامعین کرام، مال اور اولاد دونوں ہی ایک مسلمان کے لیے آزمائش ہے، لیکن مال کی آزمائش اولاد کی آزمائش سے زیادہ شدید ترین ہے، زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر 2 مقام پہ یہ روایت ہے۔ صحیح البخاری کتاب المغازی میں بھی ہے، صحیح البخاری کتاب الرقاق میں بھی ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں محتاجی کا ڈر نہیں رکھتا ہوں، مجھ کو محتاجی کا ڈر نہیں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جس طرح سے دنیا کے لوگوں کے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا گیا تھا، تمہارے لیے بھی دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ تم سے پہلے لوگوں کے لیے جس طرح سے دنیا کشادہ کر دی گئی، تمہارے لیے بھی دنیا کشادہ کر دی جائے گی، اور تم لوگ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تو جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا اور اس آگے بڑھنے نے ہلاک کر دیا، تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس امت کے لیے جو آزمائش ہے وہ مال ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر روایت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اپنے بعد اے میری امت کے لوگوں، تمہارے بارے میں مجھ کو سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ یہ کہ زمین کی برکتیں تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، یعنی تم مالدار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد حدیث بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ان تمام حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مال ہے اگر کسی کو ملا ہے تو آزمائش ہے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں کیا سوچ ہے، کیا انٹینشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، بے شمار مقامات پر اللہ نے بہترین زمینیں عطا کر رکھی ہیں، بہت سارے مال آنے کے ذرائع اور سورسز ہیں، انسان بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت خوش ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ زیادہ مال دینا یا کم مال دینا، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقدر کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، اس کو بالکل ڈر جانا چاہیے، اپنے آپ میں رہنا چاہیے، اپنے مقام پہ رہنا چاہیے، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، اب ہم کچھ بھی کر لیں، اب ہم کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے
تو وہ اپنے پیر پر خود سے کلہاڑی مار رہا ہے، خود سے کلہاڑی مار رہا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی ابو زہد کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مہاجرین کے بارے میں، جنہوں نے اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے رشتوں کو، اپنے ناتوں کو، اپنے جائیداد کو، اپنے آستی کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر اللہ کے لیے ہجرت کیا، اس کو کہتے ہیں مہاجرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے یا مال لگاتار دے رہا ہے تو یہ خوش نصیبی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کی دلیل ہے. ایسی صورت میں انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے. مال مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن شکر کیسے ادا کیجیے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگ جائیے. مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنی عقل مندی کا ذریعہ مت سمجھیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں اس مال کو رکھا اور اب اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. بیجا فضول خرچی کرنا، جیسا کہ آج کل آپ لوگوں کے اندر دیکھیں گے کہ مال ہے تو جو چاہے کر لے. بیچارہ جس کے پاس تو مال نہیں وہ تو کچھ کرے یا نہیں، لیکن جس کے پاس مال ہے اس مال کو وہ جائز بھی خرچ کر رہا ہے اور ناجائز بھی خرچ کر رہا ہے. ناجائز مت خرچ کرنا ہے، جائز خرچ کرنا ہے. مال کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتے رہنے ہیں. ہمارے مال میں غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، اللہ کے راستے میں مانگنے والوں کا، نہ مانگنے والوں کا، سبھی کا حق ہے. سب کے حق کو نکالتے ہوئے جانا ہے اور مال کا حق بھی ادا کرنا ہے. تب جا کر کے یہ جو آزمائش اور فتنہ ہے اس سے ہم بچیں گے. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. لیکن اگر اس آزمائش سے، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. لیکن اس آزمائش سے اگر آگے بڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تبھی جا کر اللہ نے کہا کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جب انسان ان آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا تو بہت بڑا اجر ہے. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو یہ جو مال کی آزمائش ہے اس کے مقابلے میں اولاد کی آزمائش یہ مال کی آزمائش سے بھی زیادہ شدید ترین ہے. اولاد کی جو آزمائش ہے وہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے. دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے. ایسی آزمائش میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ انسان بھٹک جاتا ہے، کفر و شرک کی راہ پر چل پڑتا ہے. خاص طور سے عورتیں قبروں کی، مزاروں کی، درباروں کی، آستانوں کے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. فلاں بابا کے مزار پر جا رہے ہیں، فلاں بابا کے مقبرہ پر جا رہے ہیں، فلاں بابا کے جو ہے آستانے پہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کے منتیں مانگ رہے ہیں ان کی کہ اگر اولاد ہو گئی تو بابا کے مزار پر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، بابا اولاد دے دیجئے. گویا اس طرح سے وہ کفر و شرک کی راہ پر چل پڑتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ اولاد دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے. ابھی دیکھیے مشرکین مکہ کے یہاں کیا تھا؟ وہ لوگ اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے. ان کے اندر سوچ کیا تھی؟ وہ لوگ اولاد کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اولاد کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ہم کھلائیں گے کہاں سے اولاد کو اپنے؟ گویا اولاد کے رزق کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا یہ بھی شرک یا شرک سے ملتا جلتا گناہ یا بعض پہلو میں شرک سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہم کو صرف 2 بچہ چاہیے. پہلے سے یہ ارادہ ہے ہم کو صرف 1 بچہ چاہیے. کیوں؟ اس کی اچھے سے پرورش کریں گے. گویا کہ اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کے کھلانے کی ذمہ داری وہ نہیں لینا چاہ رہا ہے. گویا اس ایک بچے کے کھلانے کی ذمہ داری، اس کے پرورش کی ذمہ داری، اس کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. تو اگر اولاد نہیں ہے تو بھی آزمائش، اگر اولاد زیادہ ہے تو بھی آزمائش. پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد دیا ہے اور وہ اولاد ذرا آگے بڑھتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے تربیت کی آزمائش کی کیسی تربیت دے رہے ہیں؟ دینی تربیت دے رہے ہیں یا دنیاوی تربیت؟ ابھی بہت سارے ماں باپ کیا ہوتے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوا ہے، جب تک بڑا نہیں ہوا ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں ہے. جب وہ شادی بیاہ کر لے گا پھر وہ جب وہ کمانے لگے گا، اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری. لیکن جب تک وہ چھوٹا ہے اس کے پیچھے اس لیے پڑتا ہے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے ہم سے پوچھ ہونے والی ہے. وہ بچہ دین کے راستے پر چل رہا ہے کہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. ماں باپ اسی لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کی ذمہ داری یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ دین کے راستے پر چلا رہا ہے، یا ماں باپ کو صرف اسی بات کی پرواہ ہے کہ خوب دنیا کے پیچھے جائے، خالی دنیا والا بن جائے. تو یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے. اس کے جو برے نتائج ہوتے ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے، اچھے یا برے نتائج. اگر اچھی پرورش کیا اچھے نتائج دنیا میں ہی دیکھ لے گا، اور اگر بری پرورش کیا ہے تو اس کے برے نتائج وہ دنیا میں ہی دیکھ لے گا. بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، نہ اس کو دین معلوم ہوگا، نہ اس کو اللہ کی رضامندی معلوم ہوگی، نہ اس کو حلال معلوم ہوگا، نہ اس کو حرام معلوم ہوگا. اور اس وقت بچہ آج کچھ کرے گا تو اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے، تربیت کا مرحلہ. اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اپنے آرزوؤں کی تکمیل کرنے کا مرحلہ، یعنی بچے اور بچی اس کے شادی، اور شادی کے لیے کیسا شوہر انتخاب کر رہے ہیں. دین والا بچہ چاہیے کہ دنیا کمانے والا بچہ چاہیے. آدمی اس وقت صحیح آزمائش میں پڑتا ہے، اور اس وقت صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے. سامعین کرام یاد رکھیے، کبھی کبھی یہ جو مال اور اولاد کی آزمائش ہے مکس ہو کر کے آتی ہے. مثال کے طور پر مکہ کے اندر جو مسلمان تھے، سارے مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے جائیداد کی محبت میں مکہ میں ہی رہ گئے. کفار و مشرکین کے بیچ میں ذلت و رسوائی سہتے ہوئے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی سخت وعید فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے. اگر ان آزمائشوں کے مرحلے میں تم کھرے اترے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آگے بڑھے، اللہ نے کہا کہ جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم کو دینے کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. سامعین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.